السلام علیکم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے محرم الحرام کے حوالے سے، وہ حرمت انسان اور خصوصاً حرمت مسلمان کہ ان کا احترام کس طرح کرنا ہے، کیونکہ قیامت کے دن انسان جب تک معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف دیکھا اور فرمایا تجھے مرحبا ہو، تو کتنا عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے۔ لیکن ایک مومن کی حرمت اللہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ عظیم ہے۔ اللہ کے نزدیک بندہ مومن کی حرمت کعبہ کی حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ کبھی ہم نے کسی انسان کو اتنے احترام سے دیکھا؟ اللہ نے تیری ایک چیز حرام کی اور مومن کی 3 چیزیں حرام کی، ایک اس کا خون، دوسرا اس کا مال، اور تیسرے یہ کہ اس کے بارے میں برا گمان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں حرمت کے ان مہینوں کی بات کی، فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ تو گویا احترام کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ظلم سے بچ کر، کسی پہ ظلم نہ کر کے، نہ ہاتھ سے نہ زبان سے، نہ کسی کی جان پر، نہ مال پر، نہ عزت پر، نہ آبرو پر۔ تو اس لیے ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم کو اپنا موٹو بنانا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ سال کا تیسرا حصہ یعنی 4 مہینے محترم ہے، اور ان میں ہم ظلم نہ کرنے کی پریکٹس کرتے ہیں تو باقی 2 حصوں میں بھی انشاءاللہ پھر ظلم سے بچ سکتے ہیں۔ جہاں تک ظلم کا تعلق ہے تو حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں، ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ نمبر 2 وہ ظلم جس کو بخش دے گا۔ نمبر 3 وہ ظلم جو معاف نہ کیا جائے گا۔ پہلا جو کسی صورت میں نہ چھوڑے گا، دوسرا معاف کر دے گا، اور تیسرا معاف نہیں کرے گا۔ جس ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا حق نہ دینا، اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احترام میں کمی کرنا، اس کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دے دیا جائے۔ تو ظلم سے بچنے میں نمبر 1 چیز کیا ہے کہ انسان کس سے بچے؟ شرک سے بچے۔ کیونکہ جو اپنے خالق کا احترام نہیں کرتا، جو اپنے رب کا احترام نہیں کرتا، جو اس کا حق نہیں دیتا، جو اس کو گالی دینے سے باز نہیں آتا، یعنی وہ گالی دینا کیا ہے کہ کسی اور کو اللہ کا شریک قرار دے دینا، تو پھر وہ انسان، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، وہ ظلم جسے اللہ تعالیٰ بخش دیں گے وہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی اللہ کا حق کی عبادت نہ دینا، یعنی اگر اس میں کوئی کمی پیشی ہو گئی اور انسان نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور وہ ظلم جس کو معاف نہیں کیا جائے گا وہ بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے، یعنی حقوق العباد میں کمی۔ اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا، یعنی قیامت کے دن بدلہ دینا پڑے گا۔ اگر آج دنیا میں کوئی انسان کسی کا حق مارتا ہے، کسی پہ ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اس کی جان، مال، عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، تو پھر قیامت کے دن اس کو بدلہ دینا ہوگا، قصاص دینا ہوگا۔ تو اس لیے انسان نمبر 1 اپنے ہر عمل کو اچھی طرح چھانے پٹکے اور دیکھے کہ کہیں وہ کسی بھی قسم کے ظاہری یا باطنی شرک میں تو مبتلا نہیں۔ یہ جاننے کے لیے توحید کی بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ توحید ہے کیا، کیونکہ جب تک توحید کے بارے میں جانتے نہیں تو شرک کبھی نہیں پتا چلے گا۔ اور پھر یہ جانے کہ شرک ہے کیا، کیونکہ ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی، دن رات سے پہچانا جاتا ہے، لہذا دن کو صرف دن سے آپ نہیں جان سکتے جب تک رات کو نہ جانے، تو توحید کو بھی جانے اور شرک کو بھی جانے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر انشاءاللہ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے عن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما روى عن اللہ تبارک وتعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا، یعنی اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، کسی مخلوق پر، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔
اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو۔ ظلم کیا ہے؟ حرام، ممنوع، کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں۔ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ تو قیامت کا دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، اس دن اگر انسان کے آس پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو اس کی کیفیت اور اس کے غم کا کیا عالم ہوگا، اس کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا۔ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے سپرد کرتا ہے کسی مسلمان کو، یعنی خود بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا اور دوسرے کو بھی نہیں کرنے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم کے لیے کسی اور کے حوالے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو نہیں کرتا، تم جو چاہو اس سے کر لو، بلکہ اگر کسی اور پر ظلم ہو رہا ہو تو آگے بڑھ کر اس منکر کو روکتا بھی ہے۔ ظلم کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کے قابل نہ ہوں گے، ان کی شفاعت قبول نہ کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 2 قسم کے افراد کے حق میں میری شفاعت قبول نہ ہوگی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، لیکن 2 لوگوں کے حق میں شفاعت قبول نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے؟ انتہائی ظالم حکمران، یعنی وہ حاکم جو لوگوں پر اپنی رعایا پر ظلم کرتے ہیں، وہ قابل رحم نہ ہوں گے۔ اور دوسرا وہ شخص جو غلو کرتے کرتے دائرہ مذہب سے ہی نکل جائے، دین سے ہی باہر ہو جائے، یعنی دین میں اتنی سختی اور اتنا تشدد کرے کہ وہ دین کی حدوں سے باہر ہو جائے، وہ بھی ظالم ہے، اپنے حق میں بھی اور دوسروں کے حق میں بھی۔ کیونکہ دین میں جو رخصتیں ہیں، دین میں جو خوبصورتی ہے، اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے، دین کا اعتدال اور دین کے حسن کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم عام طور پر 3 طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہر مسلمان محترم ہے، اور مسلمان کا جو احترام ہے وہ باقی ساری چیزوں کے احترام سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، معبود ہے، ان کے احترام پر تو کسی کو کوئی شک ہی نہیں۔ قرآن محترم کتاب ہے، اسی طرح کعبۃ اللہ محترم ہے، اور ان چیزوں کا ہم احترام بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب گمان کو بھی حرام قرار دیا، ہر سوچیے ہم جو ہر وقت دوسروں کے بارے میں منفی باتیں سوچتے رہتے ہیں، کوئی حق ہے، کوئی جواز بنتا ہے، ہم سمجھتے ہیں صرف جان مال اور عزت ہی محترم ہے، اس کے بارے میں برا گمان بھی منع ہے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان سے پرہیز کرو۔ ان بعض الظن اثم، بعض گمان گناہ ہیں، کیونکہ وہ مومن کی شان کے خلاف ہیں۔ لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں کی طرف سے دل میلا کر لیتے ہیں، بعض اوقات معاملے کی پوری حقیقت کو نہیں سمجھتے اور وہ بات دل میں بٹھا لیتے، پھر اس کو ایک معیار بنا لیتے، پھر اس کے اندر سے اس کو پرکھتے ہیں، پھر وہ شیشہ اپنی آنکھوں پہ چڑھا لیتے ہیں، پھر اسی میں سے دیکھتے ہیں اس کو، اس کی چال ڈھال، کلام، بات، ہر چیز، حالانکہ وہ 100% بھی غلط ہو سکتی ہے ہماری سوچ۔ خیال تو خیال ہوتا ہے، خیال کوئی سالڈ چیز تو نہیں ہوتی، اس کو بنیاد تو نہیں بنایا جا سکتا، لہٰذا اس پہلو پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون اور اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کیا انہیں نہیں پتا تھا؟ لیکن صحابہ احترام میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا یقیناً یہ حرمت والا دن ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے یہ کون سا مہینہ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ پھر آپ نے پوچھا تم جانتے یہ کون سا شہر ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ حرمت والا شہر ہے۔ پھر فرمایا بے شک اللہ نے تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں آپس میں تمہارے لیے اسی طرح حرام کی ہیں جس طرح تمہارے اس دن، تمہارے اس مہینے اور تمہارے اس شہر کی حرمت ہے۔ تم اس دن کو محترم سمجھتے ہو، اس مہینے کو محترم سمجھتے ہو، اس جگہ کو محترم سمجھتے ہو، لیکن یاد رکھو مومن کا احترام اس سے بڑھ کے ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں اور آپ اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا واقعی ہم احترام کے اس معیار پر پورے اترتے؟ سوچئے، غور کیجئے، اپنے والدین کے احترام کو دیکھیے، اپنے خاندان کے بزرگوں کو دیکھیے، اپنے سے بڑے افراد کو دیکھیے عمر میں، اپنے ساتھیوں کو، اپنے خدمت گاروں کو، ان کا کتنا احترام ہے، کیونکہ انسان تو وہ بھی ہیں،
کچھ معلوم نہیں قیامت کے دن ان کا درجہ کہیں بلند ہو اور آپ وہ نیچے بیٹھے ہوں۔ کیا واقعی دین کی یہ روح ہمارے اندر ہے؟ ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ حق رکھتے ہیں؟ دلوں کا جائزہ لیجیے، آج اسلامی معاشرے سے کیا اٹھ چکا ہے جس کی وجہ سے ساری خرابیاں پیدا ہو رہی، ساری بے چینیاں اور بے اطمینانیاں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ صرف آج سے اگر آپ یہ عہد کر لیں کہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، مجھے اس کے ساتھ عزت اور احترام سے بات کرنی ہے، تو آپ دیکھیے کہ پوری فضا ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اور کیوں کرنا ہے؟ کیا کسی سے انعام کی خاطر؟ کسی سے کچھ حاصل کرنے کے لیے؟ نہیں۔ کیوں کریں گے ہم احترام کسی کا؟ اچھا یہ بتائیے مجھے، ہم احترام کرتے کیوں نہیں؟ احترام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی کیا وجہ ہوتی؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی؟ تکبر، ایروگنس۔ ہم سمجھتے ہیں ہم اگر کسی کا احترام کریں گے، کسی کے ساتھ ہم عزت سے پیش آئیں گے تو ہم چھوٹے ہو جائیں گے، پھر دوسرے ہمارے سر پہ چڑھ جائیں گے۔ حالانکہ بہت سے اختلافات ہم احترام کی حد کے اندر رہتے ہوئے بھی حل کر سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ کسی بھی کام کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے ہی کیا جائے۔ ہم امن سے، احترام سے، سکون سے، خوشی سے بہت سے معاملات کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ وہ اندر کی اصلاح نہیں ہوئی۔ بعض اوقات ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ اگر کوئی میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گی، کنڈیشنل شرط رکھ دیتے ہیں، چونکہ اس نے نہیں کی لہٰذا مجھ پر بھی فرض عائد نہیں ہوتا۔ اور ایگو، برا گمان، جب ہمارے دل میں کسی کا احترام نہیں ہوتا نا تو رویے میں آتا ہی نہیں۔ جن کے دلوں میں احترام ہوتا ہے، کیا وہ نگاہوں سے بھی نہیں چھلک رہا ہوتا؟ وہ چہروں سے جھلک رہا ہوتا ہے، وہ رویوں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہ چال ڈھال سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے لیے کسی خول چڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ اس بات کو اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ جب وہ اندر آ جائے گی تو باہر خود بخود آ جائے گی۔ یہی دین کا طریقہ ہے، اسی کا نام تزکیہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب کی تعلیم دے کر نہیں چلے گئے، بلکہ آپ نے لوگوں کا تزکیہ کیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سی چیز محترم ہے، احترام کیسے کرنا ہے، کسی کی کیا چیز ہم پر حرام ہے جس کو ہم نہیں چھیڑ سکتے، جس سے بچنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے جان کی حرمت۔ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، سوائے اس کے کہ اللہ اس کو یہ حق نہ دے۔ قرآن مجید میں قتل مومن کو حرام قرار دیا گیا۔ سورۃ النساء 93 میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے، یعنی جان بوجھ کے قتل کر دے، اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے اور اس پر اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کر رہے تھے کہ اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں دھکیل دے گا۔ یعنی صرف ایک شخص نہیں، اگر ایک کے قتل میں 10 لوگ شریک ہیں تو وہ 10 کے 10، اور اگر سارے آسمان والے اور سارے زمین والے تو وہ سارے کے سارے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک مومن کی جان اگر وہ اس کے جان لینے میں شریک ہو۔ آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل ہو جاتے ہیں، مثلا جائیداد، خاندانی دشمنیاں، چھوٹی سی بات سے غصے میں فلیئر اپ ہو جانا، اور شک کی بنیاد پر، کھیل میں ہار جیت پر قتل ہو رہا ہے، غیرت کے نام پر، بعضوں کو صرف شک کی بنیاد پر، گمان کی بنیاد پر، تعصبات کی بنیاد پر، مذہبی بنیادوں پر، حسد کی وجہ سے۔ کسی دن کا کوئی اخبار اٹھا لیں بغیر کسی امتیاز کے، کوئی اخبار کسی بھی دن کا قتل کی خبر سے خالی نہ ہوگا۔ اور بتا رہی ہیں کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، بیوی نے 6 ماہ کی بچی کو چھت سے اٹھا کے پھینک دی۔ ان گنت کہانیاں ہیں قتل کی، حالانکہ اللہ کے نزدیک اتنا بڑا جرم، اور پھر خصوصاً بے گناہ کا قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبے میں فرما رہے تھے، امید ہے کہ ہر ایک گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا سوائے اس شخص کے جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یا جو شخص کفر کی حالت میں مرے۔ اور قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس وہ شخص ہوگا کہ جو بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ سب لوگوں کو اس آدمی کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ان کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے ختم ہو گئیں تو ان لوگوں کے گناہ بھی اس آدمی پہ ڈال دیے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ صرف اپنے گناہوں کی سزا نہیں بھگتے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
باقی سب کے گناہوں کی سزا بھی بھگتے گا جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مومن کا قتل کرنا اللہ کے نزدیک تمام دنیا کے تباہ ہونے سے زیادہ ہے۔ سوچئے اس بات کو، یعنی تمام دنیا کا زوال، تمام دنیا کا ختم ہو جانا۔ اللہ نے دنیا میں کیا کچھ بنایا ہوا، سمندر ہے، پہاڑ ہے، دریا، درخت، طرح طرح کے پھل، بے شمار نعمتیں، آپ گن نہیں سکتے دنیا میں جو کچھ ہے، لیکن اللہ نے یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے بنایا۔ اور اگر انسان کو کوئی ختم کر دے تو باقی چیزوں کی کیا ویلیو ہے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ لہٰذا پوری دنیا کا زوال ایک طرف اور مومن کا قتل ایک طرف، اتنا سنگین اور بڑا جرم۔ قتل کرنا تو جرم ہے ہی، مسلمان بھائی پر اسلحہ لہرانا بھی منع ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اپنے بھائی پر اسلحہ لہرائے یعنی مثلا تلوار ہے تو اٹھائے یا چاقو دکھائے یا کوئی بندوق کی نالی اس کی طرف پھیرے، تو فرشتے ہمیشہ اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کو نیام میں داخل کر لے، یعنی واپس ڈال دے۔ یعنی کسی کی طرف اسلحے کے ساتھ پوائنٹ آؤٹ کرنا جو ہے وہ بھی منع۔ عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ کے ہاں 3 لوگ ہیں، سخت ناپسندیدہ۔ نمبر 1 حرم میں ظلم کرنے والا، نمبر 2 اسلام میں جاہلیت کا طریقہ تلاش کرنے والا، اور نمبر 3 کسی شخص کا خون ناحق طلب کرنے والا، یعنی کسی شخص کے پیچھے پڑنے والا کہ وہ ملے تو اس کو مار ڈالے۔ ایسا شخص جو صرف تلاش ہی کر رہا ہو، بات کرتا ہے ٹارگٹ کلنگ، یعنی کچھ لوگوں نے اس کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے یا ایک کھیل بنایا ہوا ہے، یا کچھ لوگوں کو اپنے ٹارگٹ پہ رکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلاں کو مار ڈالنا ہے، اور اس کے لیے وہ راستے تلاش کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا شخص بھی اللہ کا انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے کہ جو کسی کو مارنے کے درپے ہو۔ بے جا خون جنت کے دروازے پر رکاوٹ بن جائے گا۔ جندب بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لب بھی حائل نہ ہونے دے، جسے وہ مرغی کے ذبح کرنے کی طرح بے قیمت سمجھ کر بہا دے، تو وہ ایسا کرے، کیونکہ وہ جب بھی جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین بطور آڑ پائے گا۔ یعنی قتل تو قتل ہے، کسی کا خون بہانا، یعنی اس کو زخمی کر کے اس کا خون بہانا جو ہے، یہ بھی جنت اور اس کے بیچ میں رکاوٹ ڈال دے گا۔ تو جہاں سے بھی انٹر ہونا چاہے گا دروازہ بند ہو جائے گا، یا کوئی چیز بیچ میں آئے گی کہ وہ انٹر نہیں ہو سکے گا۔ آپ نے بازو کا دیکھا ہوگا نا، وہ کارڈ سوائپ کر کے آپ نکل جاتے ہیں، تو اگر کارڈ میں ذرا سی بھی کوئی خرابی آئے، اسکریچ آ جائے، تو آپ کارڈ سوائپ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ کے لیے دروازہ نہیں کھلتا۔ آپ دوسری طرف سے انٹر ہونا چاہتے ہیں، تیسری اور ٹرین جا رہی ہوتی ہے اور آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں پیچھے رہ رہا ہوں۔ اس لیے کسی کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی حرام ہے، قتل حرام ہے، اسلحہ لہرانا باعث لعنت ہے، اور اسی طرح کسی کے قتل کے درپے ہونا اور اس چیز کو سوچنا یا کہنا، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تکیہ کلام کے طور پر لوگ کہتے ہیں I'll kill you، سنا کبھی آپ نے؟ اس سے بھی بچیے، کیونکہ اگر آپ دن میں 10 دفعہ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کے اعمال نامے میں لکھا جا رہا ہے۔ اور بعض لفظ ہم جب بار بار بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لاشعور میں چلے جاتے ہیں، اور پھر بعض اوقات انسان اچانک ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کا وہ سوچتا نہیں ہے، اسے سوچا نہیں ہوتا، لیکن اسے وہ بھول چکا ہوتا ہے کہہ کہ میں یہ کہتا رہا ہوں۔ اب جتنی بار بھی اس نے ایسا کہا، وہ سب اس کا لکھا ہوا ہے، اس کے دل پہ اترا ہوا ہے، اس کے حافظے میں گیا ہوا ہے، اور ایک وقت وہ شعور میں اٹھ کر ایکشن میں ڈل گیا ہے۔ تو اس لیے اپنی لغت سے، اپنی زبان سے، اپنی گفتگو سے ایسے تمام الفاظ غصے میں بھی نہ بولے جائیں کہ جو کسی وقت عمل میں ڈھل جائیں۔ کہتے ہیں نا واچ یور ورڈ، اپنے الفاظ کا خیال رکھیں کیونکہ وہ ایکشن بن جاتے ہیں۔ اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں جیسے گو ٹو ہیل یا کوئی بھی گندے لفظ جس کے اندر ایک تکلیف دہ یا اذیت والی بات پائی جاتی، تو ہنسی مذاق میں بھی نہیں کرنے چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے فرینک ہونے کی علامت ہے، ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ کوئی بہادری نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اسپیڈی ڈرائیونگ ہے، آپ تیز رفتار گاڑی چلاتے ہیں، کیئرلیس ڈرائیونگ کرتے ہیں، کوئی بھی کام کیئرلیسلی کرتے ہیں، اپنی کسی ڈیوٹی کو پوری طرح پورا نہیں کرتے، اور اس کے نتیجے میں آپ کسی مثلاً گٹر کا ڈھکن نہیں لگاتے اور جان چلی جاتی ہے، تو آپ ذمہ دار ہیں۔ طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ غفلت ہو، وہ جان بوجھ کے کرنا ہو، کیئرلیسنس ہو،
ہر حال میں انسانی جان کا احترام لازم ہے، یہاں تک اگر کو قتل کرنے کے علاوہ ہمیں خود کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں۔ بعض اوقات لوگ غصے میں آ کے، جذبات میں آ کر سوئسائڈ کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے خود کو ختم کر لیا تو سارے مسائل کا حل مل جائے گا، حالانکہ وہ حل نہیں۔ زندگی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، جو پوری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی آپ واپس نہیں لے سکتے۔ اگر ضائع ہو جائے تو ہم یہ کہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ I'm sick and tired of my life۔ قتل کی ایک اور قسم اپنے ہی بچوں کو قتل کر دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ ابارشن کے نئے نئے طریقے ایجاد ہونے کی وجہ سے بعض اوقات صرف اس لیے کسی بچے کو دنیا میں آنے سے روک دیا جاتا ہے یا آنے سے پہلے قتل کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رزق میں شریک ہوگا یا ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے، گویا رازق ہم خود بن گئے۔ تو قتل کسی بھی درجے پر ہو، چاہے اپنا ہو، چاہے کسی بچے کا ہو، جنین کا ہو یا کسی انسان کا ہو، مرد کا ہو یا عورت کا، بڑے کا ہو یا چھوٹے کا، سب کی جان محترم ہے۔ نیکسٹ ہے مال کی حرمت۔ ان ابی حمید الساعدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرئ ان يأخذ مال اخیہ بغیر حقہ وذلك لما حرم اللہ مال المسلم علی المسلم۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا مال ناحق لینا جائز نہیں۔ کسی شخص کے لیے اپنے کسی بھائی کا یعنی کسی دوسرے شخص کا مال ناحق لینا جائز نہیں، کیونکہ اللہ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال حرام قرار دیا ہے۔ کسی کا مال اس کی مرضی، اس کی اجازت کے بغیر نہیں لیا جا سکتا، وہ مال چھوٹا ہو یا بڑا، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ بعض اوقات ہم یہ سوچ کر کہ اچھا چھوٹی سی چیز ہے، کسی کا پین ہی ہے، مثلا ہم جلدی میں ہوتے ہیں، بعض اوقات کہیں سائن کرنے پڑتے، ذرا ایک سیکنڈ کے لیے پین دیں، لیا، سائن کیے اور پین بند کر کے واپس اپنی جیب میں، جس کا ہے اس کو نہیں دیا، اور وہ منہ دیکھ رہا ہے کہ اب میں مانگوں تو بدلحاظ کہلاؤں گا۔ تو ناسمجھی میں، غفلت میں یہ چونکہ عادتیں پڑ جاتی ہیں نا کہ کیئر نہ کرنا، اور پھر اگر کوئی مانگ بیٹھے، بعض اوقات کسی سے ادھاری چیز لیتے، اگر وہ مانگ بیٹھے تو اس کو مائنڈ کر جاتے کہ تم اتنے بخیل ہو۔ تو کسی کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اس کی رضامندی، اس کی خوشی کے بغیر اس کی کوئی بھی چیز لے۔ یعنی اگر کسی کی کوئی چیز استعمال کے لیے بھی لینی ہے تو اس سے اجازت لینی چاہیے۔ مثلا کسی شخص نے اپنی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے ان میں سے کوئی چیز لینے کی، تو اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ پہلے اجازت لیں کہ کیا میں آپ کا یہ کاغذ اٹھا سکتا ہوں، یہ ٹشو لے سکتا ہوں۔ ہم دوسروں کے مال کو اپنا حق سمجھ کے بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، جو کہ درست نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کی طرف سے لوگوں کو اپنی جان اور مال کا امن ہو۔ یعنی کسی کے مومن ہونے کی پہچان کیا؟ کہ میرا مال اس کے پاس محفوظ ہے، کچھ نہیں ہوتا، انسان اس کی طرف سے بے خوف ہو کہ یہ میرے مال میں کچھ نقصان دے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کے لیے آئینہ ہے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے کہ اس سے اس کے نقصان کو روکتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کا دفاع کرتا ہے۔ نہیں صرف یہ کہ لینا نہیں، بلکہ اگر کسی کے مال کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو اس نقصان کو بھی روکنا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہنسی مذاق میں بھی کسی کا مال لینا جائز نہیں۔ عبداللہ بن صائب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے اور وہ عبداللہ کے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی کوئی چیز ہرگز نہ لے، نہ مذاق میں نہ حقیقتاً۔ حدیث میں آتا ہے لائبن ولا جادن، نہ کھیل میں اور نہ سیریسلی۔ کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص کچھ کھا رہا ہے اور اس نے آپ کو آفر نہیں کیا، اب آپ کا بھی دل کر پڑتا کہ آپ بھی جا کے وہ کھا لیں، تو اب آپ کیا کرتے ہیں کہ ہنسی مذاق میں بعض اوقات چھین لیتے ہیں اس سے یا اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ وہ شخص خوش ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ شریک ہو، کیونکہ لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے مزاج کا پتہ چل جاتا ہے نا۔ اب بعض اوقات گھر میں بہن بھائیوں میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں؟ انہی باتوں پہ ہوتی ہے نا، جب ہم ان کی مرضی کے بغیر ان کی چیز لے لیتے ہیں یا ان کے حصے کی چیز ہم کھا جاتے ہیں۔ اسی طرح مزدور کی اجرت ہضم نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے کسی سے کام کروایا اور پھر آپ اس کو اس کی تنخواہ نہ دیں، پیمنٹ نہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑے گناہ یہ ہے
وہ آدمی جس نے ایک عورت سے شادی کی، اس سے اپنی حاجت پوری کی، پھر اسے طلاق دے دی اور اس کا حق مہر ہڑپ کر گیا، یعنی عورت کو حق مہر نہ دینا یہ بھی جرم ہے۔ دوسرا وہ آدمی جس نے کسی کو مزدوری پہ لگایا اور اس کی اجرت خود نکل گیا، یعنی پیمنٹ نہیں کی مزدوروں کی۔ تیسرا وہ آدمی جس نے کسی چوپائے کو بے فائدہ قتل کر دیا، ایسے ہی مذاق میں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا مال لوٹنے سے، یعنی ڈکیتی وغیرہ کرنے سے اور اچکنے سے بھی منع کیا ہے۔ آپ نے یہاں تک منع کیا ہے کہ اگر کسی کے مال پر کوئی قدرتی آفت آ جائے تو اس سے پھر وہ چیز وصول کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پھل فروخت کرے پھر اس پر کسی قسم کی آفت نازل ہو جائے، مثلا کوئی سیلاب آ گیا یا کوئی اور اسی طرح کی تباہی ہو گئی، تو وہ اپنے بھائی کا مال وصول نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا آخر کار کس بات پر تم میں کوئی شخص دوسرے مسلمان بھائی کا مال کھائے، یعنی اس کو نقصان ہوا ہے اور تم مزید اس کے اوپر نقصان ڈال رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ اس درخت پر پھل نہ لگائے تو پھر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا مال کیسے حلال کرے گا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ پھل لگنے سے پہلے باغ بیچ دیے جاتے ہیں، ٹھیکہ جو طے ہوتا ہے، سنا ہوا یہ؟ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ طے ہو گیا جی اس باغ کا 10,000 روپے ملے گا، اب اتفاق یہ ہے کہ کوئی ایسی بیماری پڑی باغ کو 1 روپے کا پھل نہیں آیا، اب اللہ نے پھل اگائے نہیں باغ میں، تو یہ جس نے کانٹریکٹ کیا تھا، ٹھیکہ لیا تھا، اس کو اپنی جیب سے 10,000 دینے پڑ رہے ہیں، تو یہ بھی درست نہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت سعید نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ناحق کسی زمین پر ایک بالشت بھر قبضہ کرتا ہے اس کے گلے میں زمین کا وہ ٹکڑا 7 زمینوں سے طوق بنا کر اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ صرف ایک بالشت ناحق زمین پہ قبضہ، اس کی سزا قیامت کے دن کیا ہوگی؟ 7 زمینوں کو ایک ہار کی شکل میں، یعنی اس کا پورا بوجھ اس شخص کے گردن پہ ڈال دیا جائے گا توق بنا کر۔ اور جو شخص کسی قوم کی اجازت کے بغیر ان سے موالات کی نسبت اختیار کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص قسم کھا کر کسی مسلمان کا ناجائز طور پر مال حاصل کرتا ہے اللہ اس میں کبھی برکت نہیں دیتا۔ تو اس میں خاص طور پر 2 باتیں، ایک تو یہ کہ قسم کھا کر کسی سے کچھ نہیں لینا جو حق نہ بنتا ہو، کیونکہ اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ کہ زمین بھی مال ہی کی ایک قسم ہے، جہاں کسی کا کوئی مال مثلا روپیہ پیسہ سونا یا کوئی کھانے پینے کی چیز اٹھانا منع ہے، اسی طرح زمین جو کہ اٹھائی تو نہیں جا سکتی لیکن اس پر ناجائز قبضہ کر لینا، جو آپ کا حق نہیں اسے اپنا بنا لینا، یا یہ کہ حقداروں کو حق نہ دینا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جائیداد تقسیم ہی نہیں کی جاتی، ہمارے معاشرے میں خاص طور پر عورتوں کو حق نہیں دیا جاتا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ ظلم کی قسم ہے، یہ حرمتوں کی خلاف ورزی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ہوگا جس کو قیامت تک کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی۔ یعنی جب کوئی چوری کرتا ہے، چوری یا ناجائز طور پر مال لیتا ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دل پر سیاہی آ جاتی، وہ سیاہی اتر ہی نہیں سکتی قیامت تک، سیاہی رہے گی جب تک انسان اس کو لوٹا نہ دے، توبہ نہ کر لے، اپنے مال سے نکال نہ دے۔ اور دیکھیے بعض لوگ ہیبیچل ہوتے ہیں، ان کو ایک عادت ہوتی ہے کسی نہ کسی کے مال میں ہاتھ ڈالنے کی، کچھ نہ کچھ اٹھانے کی۔ وہ کسی ریڑھی کے پاس سے گزریں گے، وہاں سے کچھ اٹھا کے کھا لیں گے، وہ کسی شاپ میں جائیں گے، وہاں سے کچھ اٹھا کے جیب میں ڈال لیں گے، وہ کسی باغ میں سے گزر رہیں گے، وہاں سے اور کچھ نہیں پھول ہی توڑ لیں گے، وہ بھی تو کسی کا ہے نا، ہمارا تو نہیں۔ کسی آفس میں کام کر رہے ہوں گے، وہاں سے پیپر اٹھا کے گھر لے جائیں گے، اسٹیشنری چرا کے گھر لے جائیں گے۔ آپ سوچئے تو صحیح کہ کتنی قسمیں ہیں ان سب چوریوں کی۔ بعض اوقات نیبرز نے اپنے کچھ پھلدار درخت لگائے ہوئے ہیں اور وہ سو رہے ہیں اندر، گلی محلے کے بچے سارے اکٹھے ہو کر جا کر توڑ کے سب کچھ ختم کر کے ہضم کر دیتے ہیں، کھائے پیے نہ بھی ضائع کر دیتے ہیں۔ کون ان کی تربیت کرے گا؟ کون ان کو بتائے گا کہ یہ غلط ہے؟ اور جب بچپن سے بچوں کے منہ کو حرام لگ جاتا ہے، ناجائز کسی کی چیز اٹھا کے کھانے کی عادت پڑ جاتی، تو پھر بڑے ہو کر ان کو تمیز نہیں رہتی۔ ہر ماں کے اوپر لازم ہے کہ بچہ جب اسکول سے آئے تو اس کا بیگ الٹ دے، اور جو چیز خود خرید کے نہیں دی اس کو واپس کرنے کی تلقین کرے، اسے اٹھا کر پھینک دے، وہ اس کے مال میں شامل نہ ہونے دے، اس کو وہ اس سے اس طرح ڈرائے جیسے آگ کے ٹکڑے سے ماں ڈراتی۔ بچہ جب آگ کے اوپر ہاتھ لگانے لگتا تو ماں کھینچ لیتی ہے ہاتھ، اسی طرح ہاتھ کھینچ لے کے یہ تو تمہاری چیز ہی نہیں ہے، یہ کیسے اٹھا لی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جمرات کے درمیان، یعنی حج کے موقع پر 2 جمرات کے درمیان فرمایا
جس شخص نے جھوٹی قسم کے ساتھ کسی مسلمان کا مال حاصل کیا وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے اور حاضر غائب کو بتا دے۔ آپ نے 2 یا 3 بار یہی بات فرمائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال جو اس کے ذمہ واجب ہے اس کو ہضم کر لے یعنی واپس نہ کرے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر ناراض ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے۔ جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا اللہ تعالیٰ اسے اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائیں گے، اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن دکھلاوے والے مقام پر کھڑا کرے گا، یعنی اس کے عیب لوگوں کے سامنے لائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہوتی ہے، اس کے قریب بھی نہ جانا۔ گمشدہ چیز آگ کی لپٹ ہے، یعنی مثلاً کوئی شخص اپنی کوئی چیز بھول گیا اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں کی ہے، وہ چلا گیا، مثلا کوئی موبائل بھول گیا، کوئی اپنی کوئی جیولری میں سے بعض اوقات ایسا تھا نا کہ آپ واش روم جاتے ہیں تو گھڑی اتارتے ہیں یا آپ انگوٹھی اتار کے رکھتے ہیں، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو وغیرہ کرنے سے پہلے، اور واپسی پہ بھول جاتے ہیں، اتنے میں پیچھے سے کوئی اور جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اوہ یہ تو اتنی قیمتی گھڑی پڑی، تو اٹھا کے جیب میں ڈال لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ گویا آگ کا انگارہ ہے جو اس نے چھپایا۔ اول تو یہ کہ جس کے اندر ایمان ہوگا وہ تو ہاتھ ہی نہیں لگائے گا کہ پڑی رہے، جو بھول کے گیا اس کو یاد آئے گا، وہ واپس آ کے اسی جگہ سے تلاش کرے گا، اس کو مل جائے گی۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ کہ جس میں ہر شخص اپنی جان، عزت، مال کے بارے میں دوسروں سے امن میں ہے کہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہر وقت ایک خوف کی حالت میں، اگر بیگ رکھا ہوا بھی ہے تو وہ بھی بار بار دیکھتے رہتے ہیں بیگ ادھر ہی ہے نا، دائیں بائیں مڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون بیٹھا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی چپکے سے ہاتھ ڈال دے یا بیگ ہی اٹھا کے بھاگ جائے۔ کسی ہاسپٹل میں جائیں، بازار میں جائیں، حتیٰ کہ حرم میں جائیں، جیب کاٹنے والے ہر جگہ آپ کو ملیں گے، جنازوں پہ اور تو اور مسجد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں ان کے جوتے چرائے جاتے ہیں۔ یعنی کون سی جگہ ہے جہاں آپ کہیں کہ یہاں امن ہے، یہاں کچھ نہیں ہوتا، میں ایک بے خوف جگہ پر آ گیا ہوں۔ کس قدر حرمتوں کو پامال کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے اس کے بھائی کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ اپنے دل کی خوشی سے اس کی اجازت نہ دے دے۔ تیسری چیز ہے عزت کو پامال کرنا، جان اور مال کے بعد عزت کی پامالی۔ آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم کوئی چیز رینٹ آؤٹ کرتے ہیں، جب واپس لیتے ہیں تو اتنی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ جو رینٹ اس میں لیا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پڑ جاتا ہے اس کی اصلاح میں، کسی اور کے انٹرنیٹ کے سگنل کیچ کر کے یا ہیک کر لیتے ہیں۔ چوری کی جدید قسم ہے یہ۔ بعض اوقات موبائل کے بیلنس چرا لیتے ہیں، بعض اوقات ایسی ڈونیشنز جیسے غریبوں کے لیے آتی ہیں یا سیلاب والوں کے لیے ان کو ان تک نہیں پہنچایا جاتا، راستے میں لوگ لین دین کر لیتے ہیں ان کا۔ اسی طرح ٹیلی فون کی چوری، گورنمنٹ کو نقصان دینا، بجلی کی چوری، گیس کی چوری، کسی کے محل پہ نیت خراب رکھنا، انہیں ہر انسان کو اللہ نے ایک سینس دی ہے، ایک عقل دی ہے، اس میں بھی پرکھ سکتے ہیں۔ لسٹ نہ بھی سامنے ہو تو دل بتا سکتا ہے آپ کا کہ کون سی چیز آپ کی ہے، کون سی کسی کی، کون خوشی سے دے رہا ہے اور کون راضی نہیں ہے اور آپ جبرن اس سے کھینچ رہے ہیں۔ تیسری چیز ہے عزت پامال کرنا۔ بہت سے لوگ کسی کی جان کے بارے میں بھی بڑے محتاط ہیں اور مال کے بارے میں بھی، کسی بھی طرح کا کوئی ظلم نہیں کرتے اور دور دور سے بھی ڈرتے ہیں، بہت محتاط پاکیزہ زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہوتا، کوئی نہیں بچتا۔ لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ان حرمتوں کا بھی پاس رکھا جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو اس رات میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے، اسکریچ کر رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے تھے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے نا، اسکریچ سے وہ دوسرے کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو جب آپ کسی کی عزت پر کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی شان میں فرق آتا ہے۔ تو قیامت کے دن کسی کے ساتھ جو کرے گا وہ اپنے آپ کو خود ہی نوچ رہا ہوگا، اپنے آپ کو خود بدنما اور بدصورت بنا رہا ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا، نہ اسے رسوا کرتا ہے، اس کی بے عزتی نہیں کرتا اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، بلٹل نہیں کرتا، چھوٹا نہیں سمجھتا۔
ایک اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود ربا یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. بعض لوگ ویسے سود کو حرام قرار دیتے ہیں، وہ نہیں لین دین کرتے انٹرسٹ کا، لیکن دوسروں کی عزتوں سے کھیلتے رہتے ہیں. یہ سب سے بڑا سود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، گھٹیا سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دور کرے گا جو اسے عیب دار کرتی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرے سے آگ کو دور کرے گا. یعنی اگر کوئی چیز کسی کے بارے میں کوئی کہہ رہا ہے کسی مجلس میں اور وہ اس کو اس کی پیٹھ پیچھے ذلیل کر رہا ہے، تو وہ اٹھ کے ایک ایسی بات بولے کہ جس سے اس کا دفاع ہو، تو قیامت کے دن ایسے شخص کے چہرے کو جو دوسروں کا دفاع کرتا ہے اس کے چہرے کو آگ سے بچا لیا جائے گا. یعنی جو دوسروں کی حفاظت کرے اللہ قیامت کے دن اس کی حفاظت کرے گا. عزت پامال کرنے کی جو صورتیں ہیں ان میں سب سے بڑی غیبت ہے. کسی کی پیٹھ پیچھے اس کا ذکر ایسے انداز میں کرنا کہ اس کو حقیر گردانا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا اور کہا جب تک اسے کھلایا نہ جائے وہ کھاتا نہیں، جب تک اسے سوار نہ کیا جائے وہ سوار نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں ہے ہم نے تو وہی بیان کیا. آپ نے فرمایا غیبت کے لیے تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اپنے بھائی کی اس بات کا ذکر کرو جو اس میں ہے. یعنی یہاں آپ دیکھیے کس چیز کو آپ نے غیبت قرار دیا، صرف بے جا تبصرے کو. ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا تو دوسروں کی باتیں کرتے، فلاں تو ایسا ہے کہ بس اللہ کی پناہ، اسے تو کپڑے پہننے نہیں آتے، اسے تو چلنا نہیں آتا، اسے تو گھر سنبھالنا نہیں آتا، وہ ایسا نہیں کرتا، وہ ویسا نہیں کرتا. یہ سب باتیں غیبت میں شمار ہوتی. نہیں آپ تیسرے شخص سے ہی ذکر کر رہے ہیں، اسی سے ہی کر لیں جس کے اندر وہ خامی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو سنوار لے. تو غیر ضروری طور پر لوگوں کو ڈسکس کرنا اور خصوصاً ایسے انداز میں ڈسکس کرنا جس سے ان کی شان یا عزت میں کمی ہو، یہ ناپسندیدہ ہے. آپ دیکھیے کہ گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی، ماں اور بیٹے میں بعض اوقات لڑائی ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ بیوی بیٹے کے کان ماں کے خلاف بھر رہی ہوتی، یعنی اپنی ساس کے خلاف میاں کو باتیں کیے جا رہی ہوتی. یا پھر بیٹا گھر آتا ہے اور بہو کسی کام کو لگی ہوئی ہے تو ماں اس کے پاس بیٹھ کر سارے دن کی شکایتیں بہو کی لگا رہی. اب نتیجہ کیا ہوگا؟ میاں کا موڈ آف ہو جائے گا. جب وہ اٹھے گا اپنی بیوی کو دیکھے گا تو اس کو سخت بری نظر آئے گی. کہاں گئی محبتیں، کہاں گئی چاہتیں، کہاں گئے اچھے تعلقات؟ کس نے ظلم کیا؟ اس نے جس نے حق اور ناحق دونوں طرح. بعض چیزیں ہوتی ہیں ان کو ذکر کرنا بھی منع ہے، تو جو ہوتی نہیں وہ تو بہتان ہے، وہ تو اس سے بڑا الزام ہے، اس سے بڑی عزت کی پامالی ہے. اس بنا پر گھروں کے گھر ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، طلاقوں تک نوبتیں آتی ہیں اور آئندہ نسلیں برباد ہو کے رہ جاتی ہیں، ہر طرح کا سکون برباد ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح کسی کے بارے میں، کسی کی شکل یا کسی کے قد یا کسی کے حال حلیے پر ناروا بات کرنا، خواہ وہ حقیقت ہی کیوں نہ ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ کو صفیہ میں یہی کافی ہے کہ وہ ایسے اور ایسے ہے. انہوں نے صرف ان کے چھوٹے قد کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا تم نے ایسا کلمہ کہا ہے اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. یعنی تمہیں حق نہیں کہ تم کسی کے قد پہ بات کرو، کیونکہ قد کسی نے خود تھوڑی بنایا ہے. خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب رشتوں کا لین دین ہوتا ہے اس وقت لوگ ایک ایک عضو کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بھویں ایسی ہیں اور ناک ایسا ہے اور دانت ایسے ہیں اور چال ایسی ہے اور قد اتنا ہے اور جسم ایسا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ نے کسی کی ڈسکرپشن دینی ہے تو جہاں ضرورت ہے متعلقہ شخص کو دیجیے، لیکن بھری محفلوں میں کسی کو ڈسکس کرنے کا تو کچھ بھی جواز نہیں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی کی نقل اتاری گئی. آپ نے فرمایا مجھے پسند نہیں کہ میں کسی کی نقل اتاروں، خواہ مجھے اتنا اور اتنا مال ہی کیوں نہ ملے. یعنی بڑی سے بڑی چیز بھی ملے تو میں کسی کی نقل نہیں اتاروں گا. لہذا کسی کے لہجے کی نقل، کسی کی چال کی نقل، کسی کی بات کی نقل، یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے، یہ بھی احترام کے منافی ہے. پھر اسی طرح کسی کی چغلی کرنا، کیونکہ اس سے نفرتیں پھیلتی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں مل عدھ کیا چیز ہو، عدھ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس سے مراد چغلی ہے جو لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرے. ایک اور روایت میں جو لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرے، یعنی کسی کے پاس آ کر وہ بات بیان کرنا جس سے اس شخص اور جس کی بات کہی گئی ان کے درمیان لڑائی ہو جائے. یعنی لوگوں میں پھوٹ ڈلوانا، فساد کرنا، یہ بھی بدترین عادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب قبر ہو رہا تھا. آپ نے فرمایا کسی بڑی بات پہ نہیں، ان میں سے ایک چغل خور تھا.
چغلیاں کھاتا تھا، اس بنا پر اسے قبر میں ہی سزا مل رہی ہے۔ یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچانا، مطلب کہیں دیکھی کوئی چیز تو جا کے فوراً شکایت لگانا، یہ جو شکایتیں لگانا ہے نا، اور دوسروں کے بارے میں بدگمان کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہو جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن غنم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، دوستوں کو لڑاتے ہیں، باغی، بیزار اور متعنت ہوتے ہیں، ہٹ دھرم قسم کے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، جو رشتوں کو کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپس میں ناراض ہوتے ہیں۔ وہ جو نیکیاں کرتے بھی ہیں وہ سٹک ہوتی ہیں، رستے میں ہی رکی رہتی ہیں۔ جیسے آپ کے پارسل گم ہو جاتے ہیں تو یہاں سے تو آپ نے سب کچھ اپنا مال اکٹھا کر کے بھیج دیا لیکن آگے نہیں پہنچا۔ کبھی ہوا آپ کے ساتھ ایسے کہ آپ نے کسی کو کچھ بھیجا اور وہ وہاں تک نہ پہنچ؟ کبھی اس کیفیت کو یاد کریں کہ آپ نے بڑی چاہت سے کچھ پیک کر کے اچھا خوبصورت بنا کے کسی کے لیے کچھ روانہ کیا، اور یہاں تو یہ آپ سارے اعمال اپنے لیے روانہ کر رہے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، اور جب آپ نے چیک کیا تو وہ ملا ہی نہیں۔ اس وقت کیا کیفیت ہوتی؟ وہ پارسل نہیں ملا، وہ فلاں چیز نہیں ملی۔ جی ہاں، یہ جو کچھ بھیج رہے ہیں وہ رستے میں کھڑا ہے، کیونکہ آپ اپنے ہی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کاٹے ہوئے ہیں، آپ کی بول چال بند ہے۔ یہ بھی احترام میں کمی کا ایک حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قطع رحمی کی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، یعنی جو رشتوں کو کاٹے گا وہ اس کا نقصان دنیا میں دیکھ کے مرے گا۔ یعنی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں انسان کو مل جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق ہی کرے۔ اگر وہ اس حال پر رہیں گے تو جو پہلے رجوع کرے گا اس کا پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا اس غلطی کا۔ اگر دوسرے نے اس کو سلام کیا اور اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو تو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان، اور اگر دونوں قطع تعلقی کی حالت میں مر گئے تو جنت میں اکٹھے نہ ہو سکیں گے۔ پھر اسی طرح حسد کرنا، کسی سے بغض رکھنا، نفرت کرنا، پھر اسی طرح کسی کو اچانک ڈرانا، یہ بھی منع ہے، یہ گھبراہٹ میں ڈالنا، پریشان کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ سفر میں تھے جن میں سے ایک شخص سو گیا، تو ان میں سے بعض اس کی رسی کی طرف گئے جو اس کے ساتھ تھی اور وہ اسے لے گیا، یعنی اس کی چیز اٹھا کے لے گئے۔ وہ آدمی گھبرا گیا۔ آپ نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی کو گھبراہٹ میں مبتلا کرے۔ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، اچانک ایک دم دھماکہ کرتے ہیں کسی کے سر پہ جا کے اور اس کو ڈرا دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہارٹ اٹیک تک ہو جاتے ہیں لوگوں کو جب ان کو خوف زدہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی چیز اٹھا کے چھپا دیتے ہیں صرف مذاق کے لیے کہ اچھا اٹھے گا تو پریشان ہوگا۔ تو اس قسم کی پریشانی میں کسی کو مبتلا کرنا بھی درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کہ مجھے وصیت کیجیے، آپ نے فرمایا کسی سے کو نیکی کرتے ہوئے اس سے معمولی نہ سمجھو، خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرنا۔ بعض اوقات ایسا تھا نا کہ کوئی شخص گھبرا رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں، جیسے کوئی فوت ہو گیا تو آپ اس کی تعزیت کے لیے چلے گئے، یا ویسے کوئی پریشان ہے، غمگین ہے، دکھی ہے، تو اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے اس کو کمپنی دینا جو ہے یہ بھی ایک نیکی ہے۔ پر عزت پامال کرنے میں گالی دینا بھی آتا ہے، نہیں کسی کو گالی دینا، تانا دینا۔ فرمایا، مومن کو گالی دینا فسق ہے، یعنی نافرمانی کا کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی کو اے کافر کہتا ہے، یعنی کسی کو کافر کافر کہتا ہے، تو وہ اس کے قتل کی طرح ہے، وہ اس کے قتل کی طرح ہے، اور مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کی طرح ہے، کسی پہ لعنت بھی نہیں کی جا سکتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم لعن طعن کرنے والے نہ بنو۔ فرمایا، زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن شفاعت کرنے والے نہیں ہوں گے اور نہ ہی گواہی دینے والے۔ پھر اسی طرح کسی کو آر نہ دلائیں۔ آر دینا کیا ہوتا ہے؟ کسی کو شرمندہ کرنا ہے۔ ہاں تم کیا جانو، تمہیں کیا پتا، تمہیں نہیں یہ کام کرنا آتا، تم نہیں کر سکتے۔ تانے دے دے کے کسی کا جذباتی قتل یا کسی کا کانفیڈنس کل کر دینا، یہ بھی درست نہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی زبان اور اپنی عزت کا دفاع بھی کرے، کسی کو کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے پلٹ کر خود وہ اپنی بے عزتی کرانے کے درپے ہو جائے۔ تو یہ تھی چند باتیں محرم الحرام اور حرمت مسلمان کے حوالے سے۔ آخر میں محرم کے روزے کی یاد دہانی کرانا چاہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد محرم کے روزے کو سب سے اہم قرار دیتے تھے، یعنی اجر کے اعتبار سے۔ حدیث میں آتا ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟
تو آپ نے فرمایا اس مہینے کے روزے جسے تم محرم کہتے ہو. جیسے آپ دیکھیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں، ذوالحج کے پہلے 10 دنوں کے سارے ہی نیک اعمال خصوصاً تکبیرات، اور محرم کے روزوں کا خصوصی اجر و ثواب. رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے اجر و ثواب سب سے زیادہ محرم میں ہے، پھر روزوں کے دن آ رہے ہیں. الحمدللہ. خصوصاً عاشورہ کا روزہ. عاشورہ کہتے ہیں 10ویں دن کو. عاشورہ کا معنی ہوتا ہے 10واں دن. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا دن حضرت حسین کی وجہ سے بہت اہم ہے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا. عاشورہ جو ہے وہ واقعہ کربلا کے ہونے سے پہلے سے ہی محرم اور محترم ہے، عظمت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. اور جب مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں تھے تو محرم کے روزے فرض تھے، یعنی محرم میں رکھے جاتے تھے. خصوصاً عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو عاشورہ کی فرضیت ختم ہو گئی. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کے بعد عاشورہ کے روزوں سے بڑھ کر کسی اور روزوں کا اس قدر اہتمام کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یعنی محرم کے پہلے دنوں میں روزے اور خصوصاً 10ویں تاریخ کا روزہ. اور آپ نے فرمایا کہ یہ روزہ جو ہے عاشورہ کا پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اب جو لوگ ذوالحج میں نہیں رکھ سکے ان کے لیے پھر ایک موقع آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے. ایام جاہلیت میں قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے. پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آپ نے اس روزے کو نفلی قرار دیا کہ جو رکھنا چاہے رکھ لے، جو نہ رکھے نہ رکھے. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو یہود بھی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے. آپ نے پوچھا تم کیوں روزہ رکھتے ہو یہ؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی تھی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا تھا. تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ وہ روزہ رکھیں. لیکن آپ نے ایک اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے ایک کی بجائے 2 روزے رکھے جائیں، یعنی 9 اور 10 کا یا پھر 10 اور 11 کا روزہ. آپ نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کی وفات ہو گئی. تو 10 کے ساتھ 9 کا افضل ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے 9 کا نہ رکھا جا سکے تو 10 سے 11 کو ساتھ ملا لینا چاہیے. یہ پمفلٹ اس وقت آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی آپ تحفہ دینے والے ہوں گے. اور اس میں خصوصی طور پر جو معلومات ہیں روزے کے حوالے سے یا محرم کے احترام کے حوالے سے یا محرم کی تاریخ کے حوالے سے، ان کو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، کیونکہ بعض اوقات محرم میں جو واقعات بعد میں ہوئے ہیں ان کا تذکرہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اصل تاریخی حیثیت مدھم ہو جاتی. اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ایک نیا سال آیا ہے اور بہت جلد پھر اپنے اختتام کو جا پہنچے گا. جس طرح پچھلے سالوں میں بہت سبق گزر گیا، اس سال کا ریزولوشن کیا ہوگا، کیا کرنا ہے ہم کو؟ نمبر 1 پچھلے سال سے اس سال کو بہتر بنانا ہے، اور نمبر 2 احترام کرنا سیکھنا ہے، حرمتوں کی پاسداری کرنی ہے. مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، دوسروں پر احترام کی نظر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر دوسرے غلطی کریں تو پھر ہم کیسے احترام کریں؟ ہم یہی اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں نا، فلاں چور ہے، فلاں غلط کام کرتا ہے، فلاں ایسا برا ہے، ایسا ہے ایسا ہے. ہم کیسے اس کا احترام کریں؟ وہ انسان تو ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ انسان تو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک جنازہ گزرا تو آپ جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے. تو لوگوں نے کہا یہ کسی یہودی کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں؟ تو کوئی کچھ بھی ہو، کسی مذہب، کسی ملت، کسی اخلاق، کسی کردار کا شخص، لیکن انسانیت کے درجے میں بحیثیت انسان اس کا احترام لازم ہے. ہاں اگر اس نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہے یا اس پر کوئی حد جاری ہوتی ہے تو وہ اپنی سزا کو پہنچ جائے گا. ہم نہ جج ہیں، نہ حاکم ہیں، اور نہ ہمارے ہاتھ میں قانون ہے کہ ہم دوسروں کے اوپر فیصلے کریں، فتوے سنائیں ان کو، یا ان کی برائیاں اچھالیں، یا ان کی عزت پامال کریں، یا ان کو ذلیل و رسوا کریں، یا ہم کسی بھی قسم کا ججمنٹل رویہ اختیار کریں. لہٰذا بے حد ضروری ہے کہ ہر انسان کو انسان ہونے کے حیثیت اور ناطے سے قابل احترام گردانے. اگر وہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر بھی جائے تو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ درگزر کیے بغیر آپ احترام نہیں کر سکیں گے. دوسروں کو حق دیں، اپنا حق
اللہ کے ذمے کر دیں. اگر کوئی ہمارا حق ہمیں نہیں دیتا تو اللہ کی ذات موجود ہے. کوئی کسی کا حق چھینے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹائے گا. اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے. لہذا احترام کا کلچر پیدا کرنا ہے. کس کو رواج دینا ہے؟ احترام کے کلچر کو. جس سے بھی بات کریں احترام سے، چیخنے چلانے سے پرہیز کریں، بری زبان استعمال کرنے سے پرہیز کریں، غلط قسم کے تکیہ کلام اپنی لغت سے نکال دیں. اللہ کرے کہ ہم واقعی اگلے سال میں اچھے اخلاق اپنائیں، اچھے انسان بن جائیں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو احادیث جو آج پڑھی ہیں ان کے کچھ چارٹس دیں گے، مختلف جگہوں پہ لگائیے. رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام